آئیے جلسے کے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی نظم سے نثر کی طرف لوٹتے ہیں، میدان خطابت پہ چلتے ہیں۔ وہاں کئی میدان خطابت کے شہسوار بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ میں خود ایک راجدھانی ہے، اپنے آپ میں خود ایک ادب کی لائبریری ہے میرے دوستو۔ میں وہاں تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر صدر موصوف جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب چمپارنی، میری بھی نسبت چمپارن سے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے نام کے آگے جو مجاہد حسنین حبیبی دیکھ رہے ہیں وہ حبیبی اڑیسہ کا نہیں، بلکہ میں بتا دوں آپ کو حبیب الامت عارف باللہ حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی چشتی دامت برکاتہم مقدس اللہ العالی کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ علم کے ایک سے ایک ہمالیہ پہاڑ قطب مینار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب حضرت مولانا مسلم صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، مدرسہ عالیہ فتح پور کے ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہے۔ اسی طرح سے تمام دیگر علماء کرام کی موجودگی میں میں کن کا نام لوں کن کا چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ چند شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ جب اتنے اکابرین کہ دستے مبارک میرے سروں پہ ہوتے ہیں تو قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یہ مجاہد حسنین حبیبی کا سینہ بجائے 36 کے 46 انچ کا ہو جاتا ہے۔ اب ایک اجازت دے دے، اگر یہ علماء کرام کی قربانیاں کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک شاعر دوست قاری جمشید جوہر نے کہا کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہے، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہے، ارے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہے۔ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہے، ارے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہے۔ ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہے، ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہے۔ ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے تو ایک شعر اور داغ دوں، بالکل پوری توانائی کے ساتھ سنیں۔ آپ اگر ڈر رہے ہیں تو ایک بات بتا دوں آپ کے لیے کہ دنیا کے کسی دارالفتہ نے آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ نماز میں بولنا حرام ہے، جلسے میں نہ بولنا۔ جی اب تو تھوڑا بولے اچھا لگ رہا ہے، مجھے بولتے رہتے تو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک شعر سن لیجئے حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں ایک شعر دیکھے کہ بلالی رنگ ہے اپنا۔ اسی شعر کی زنجیر کے اندر میں انشاءاللہ جناب حضرت مولانا جاوید توثیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس اللہ العالی جو حیدرآباد کی سرزمین سے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے، ان کے بعد دیگر مقرری تک پہنچنے کی جسارت کروں گا۔ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، ارے کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا، ارے دھماکے جو بھی کرتے ہیں کوئی اور ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ دھماکے جو بھی کرتے ہیں کوئی اور ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نوجوانوں کی دل کی دھڑکن نوجوان مقرر جناب حضرت مولانا جاوید توثیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس اللہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، اور مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر عالی وقار، فقیہ ملت، مفکر قوم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب مقدس اللہ العالی، استاذ محترم امام المنطق والفلسفہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب متعنا اللہ بفیوزہم، استاذ حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند وقف، اور جلسہ کے روح رواں
حضرت مولانا مسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند اور اسٹیج پر تشریف فرما کنوینر جلسہ مولانا محمد آفتاب عالم صدیقی اور حافظ محمد اسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر رونق افروز شعراء کرام اور علماء کرام، حقیقت یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر علماء کرام اور شعراء کرام کی اتنی لمبی فہرست ہے اور ایسے ایسے مقررین حضرات ہیں اور ایسے ایسے شعراء کرام ہیں کہ اگر آپ رات بھر سننا چاہیں اور ان کے کلام کو اور ان کے خطاب کو اگر سنیں تو بھی آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کدورت یا ملال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری حاضری یہاں پر ایک طالبانہ حیثیت سے ہوئی ہے، اور میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسٹیج پر تشریف فرما تقریباً علماء کرام، خاص طور سے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاذ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک استاذ کے سامنے ایک طالب علم اگر کوئی زیادہ بات کہتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ پھر بھی چونکہ یہ مثال ہے کہ بچہ اپنے گھر میں پہلے بولتا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں اپنے اساتذہ کرام کے سامنے رکھوں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح ہو سکے اور اس کے ذریعے سے سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہو سکے۔ میں نے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں علم دین سے نوازتا ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگائیے آج دنیا کے اندر اتنے لوگ جیتے ہیں، اس نیلے آسمان کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو دولت و ثروت کے اندر کافی بڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی عہدہ کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے، کوئی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑا ہے، لیکن کوئی دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ لیکن رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ ان علماء حضرات کے لیے عطا فرمائی ہے کہ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا رشتہ مضبوط اور ان کا رشتہ بالکل بندھا ہوا ہے دین کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا، جن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ حفاظ کرام کہ جن کے سروں پر آج دستار فضیلت باندھی جانے والی ہے، وہ ذرا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے وہ اپنے اندر یہ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ آج ان کے سروں کے اوپر یہ ایک معمولی کپڑے کا کیا ایک دستار باندھا جا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی عظمت کے بدولت، اس قرآن کریم کی برکت کے بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پر اتنا، ان کے والدین کے سروں پر اتنا بڑا تاج باندھیں گے کہ جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہوں گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو پڑھنے اور پڑھانے کی لائن میں لگا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سند آپ نے عطا فرمائی ہے ان افراد کے لیے جو طالب علم ہے، جو استاذ ہیں، تو خوش قسمت ہے وہ افراد جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیے وہ حفاظ کرام جو آج قرآن کریم کا حفظ تکمیل کر رہے ہیں، اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم کلام ہے کہ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ یا 30 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا انسان اور جناتوں کی جماعت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس لیے ہندوستان کے مشہور محقق اور دارالعلوم دیوبند کے محدث علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رب کائنات کا انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اندر نبی کو بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے جیسی کتاب انہیں عنایت فرمائی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کیا ہے؟ صرف قسم کھانے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم صرف یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو صرف فاتحہ خوانی کے طور پر قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ قرآن کریم تو اتنی بڑی کتاب ہے کہ خدا کی قسم اتنی بڑی کتاب تو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس اللہ کے بابرکت کلام کو سنتے ہیں۔ چونکہ اللہ کا یہ کلام فرشتوں کے پاس نہیں ہے تو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی اور وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہندوستان کے اندر آج عصری تعلیم کا ہمارے اندر ایک ایسا گویا کہ سور پھونک دیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے بچے کو ناک صاف کرنے تک نہیں آتا، لیکن وہ اپنے کمر پر اپنے پشت پر بستہ ڈالے ہوا اسکول کی طرف جا رہا ہے، اور ماں باپ کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کیٹ اور بلی یا کتے کی تعلیم دینے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دلانی ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کی بنیادی تعلیم کا دلانا والدین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی تھی اور تم نے اپنے بچوں کو کیا ادب سکھلایا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ زمانہ جاہلیت کا عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے ایک بدترین رسم یہ تھی کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے محرکات دو ہوتے تھے،
ایک تو وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ بچے بڑے ہوں گے تو اسے کھلائے گا کون، اسے پلائے گا کون، ان کے اخراجات کو برداشت کون کریں گا۔ دوسرے یہ ہوتے تھے کہ وہ داماد بنانے کو اپنے لیے باعث شرم اور آڑ محسوس کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرو کہ اسے کہاں سے کھلائیں گے اور اسے کہاں سے پلائیں گے، ان کے اخراجات کو کہاں سے برداشت کریں گے۔ یہ قتل زمانے جاہلیت کی حد تک تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن ان معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے اندر زندہ درگور کیا گیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قتل تو وہ ہوتا ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا کہ بچے کی گردن اڑا دی یا بچے کا گلا گھونٹ دیا یا اسے کوئی ایسی دوا دے دی گئی کہ بچہ خود بخود مر جائے۔ فرمایا کہ یہ قتل ظاہری ہے، لیکن دوسرا قتل ہوتا ہے روحانی۔ فرمایا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیا، انہیں اخلاق کی تعلیم نہیں دی، انہیں نماز کی تعلیم نہیں دی، انہیں وضو کا طریقہ نہیں سکھلایا، انہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہے نہیں بتائے، انہیں پڑوسی کے حقوق کیا ہے نہیں بتائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قاتلوں کے اندر شمار کریں گے کہ جو اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ دینی تعلیم کا کتنی اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے دینی تعلیم کا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں میں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے وہ تاریخ ساز جملے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ بتاؤ یوسف کیسے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ راز کھل گیا تھا کہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی یوسف ہے جن کی فراق کے اندر، جن کی جدائیگی کے اندر روتے روتے 40 سال سے ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا دے کر اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اس کرتے کو والد محترم کے چہرے انور پر ڈال دینا، ان کی بینائی آ جائیں گی، وہ دیکھنے لگیں گے۔ اس وقت جیسے ہی ان کے بھائی وہ کرتا لے کر پہنچتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں بتاؤ یوسف کیسے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو لڑکے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ابا جان یوسف کا کیا کہنا ہے، ارے یوسف تو مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے کہ اور عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کیسے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ کیا وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ جب بھائیوں نے کہا تو انہیں اطمینان ہوا۔ دوستو یہ ہے انبیائی مزاج، یہ ہے خدا کے ان رہنماؤں کے مزاج جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ تو دوستو محترم بزرگوں اور دوستو، آج جب کہ ہر طرف یہ ہوا چل رہی ہے کہ عصری تعلیم کا دلانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اسلام نے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بناؤ، انجینئر نہیں بناؤ، کالج میں مت پڑھاؤ، ڈگریاں مت دلواؤ، بلکہ اسلام تو تعلیم کی اجازت دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں اور انہیں پائلٹ بھی بنائیں،
प्रोफेसर भी बनाए, लेकिन सबसे पहले उन्हें एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो। जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। और जो हमारे वो बच्चे जो किसी कॉलेज के अंदर असरी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, उन्हें ये चीज मद्देनजर रखना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर असरी एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर सबसे पहले जिन लोगों ने असरी तालीम की हवा चलाई है, उनमें सरे फहरिस्त सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी थी, मदरसतुल उलूम, जिसे आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से कहा जाता है। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक दीनी तालीम के लिए एक उस्ताद को मुकर्रर फरमाया था। पहले जलसे से मुखातब करते हुए उन्होंने फरमाया था, सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम के पहले जलसे से मुखातब करते हुए फरमाया था कि फलसफा हमारे सीधे हाथ में होगा और नेचुरल और साइंस हमारे बाएं हाथ में होगा, और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हमारे सरों के ऊपर होगा। आज ये चीज हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता हूँ, चूंकि अकाबिरीन उलमा हजरात तशरीफ फरमा है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैर मौज़ हजरात, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना जावेद तौसीक साहब बड़ी कीमती बातें मुख्तसर से वक्त में, चूँकि वक्त भी बहुत कम है, एक पैगाम देकर आपसे रुखसत हो गए कि मुसलमान तू अगर मस्ते मए ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तो अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर रुखसत हो गए मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, नहीं तो मैं कुछ काम जरूर करके जाता। लेकिन मेरे दोस्तों आइए, मैं ये चाहता हूं कि एक शेर पढ़ूं और उनके बाद शायरों से माजरत करके एक दूसरे मुकर्री से मिला दूं। दो मुकर्री की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह शायरों को सुनवाऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे दरमियान आली जनाब हाजी यूनुस साहब तशरीफ फरमा है, जो साबिक उम्मीदवार थे विधानसभा मुस्तफ़ाबाद के, और उसी तरह से आली जनाब डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ये भी तशरीफ ले आए हैं महफिल रसूल में इंशाअल्लाह। लेकिन आज वो मेडिकल और दवाई से काम नहीं लेंगे, क्योंकि हर दर्द की दवा तो लुआब रसूल है, मिक्सचर यही है, यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले आला पढ़ो, टानिक यही है और यही भी का सूल है। तो इंशाअल्लाह महफिल रसूल में आए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पे सब मरीज है इश्क़ रसूल के। तो एक शेर की इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। कितने हजरात हैं जो बिल्कुल हाथ उठा के बताए जो सुनना नहीं चाहते? हाँ जी, इतने लोग नहीं। जो हजरात चाहते हैं वो हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर समाप्त कर लीजिए कि पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है,